الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیہ مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، تو اس ضمن میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت لا یغیر ما بقوم، کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ بڑی پتے کی بات ہے، گویا کہ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک کوئی قوم خود کو بدلنے کی کوشش نہ کرے، اللہ رب العزت اس قوم کی حالت کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس بات کا مکلف بنا دیا ہے کہ وہ نیکی کا راستہ اختیار کرے اور بدی کے راستے سے بچ جائے۔ ہاں، یہ اس کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے انسان کو دونوں راستے واضح طور پر بتا دیے کہ یہ راستہ جو ہے یہ نیکی والا راستہ ہے، اور یہ جو دوسرا راستہ ہے یہ بدی والا راستہ ہے۔ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس رب کی کمال مہربانی ہے کہ اس نے راستے دونوں واضح طور پر بتا دیے، لیکن انسان پہ چھوڑ دیا ہے کہ انسان کون سا راستہ اختیار کرتا ہے۔ ابھی یہ ہم پر منحصر ہے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بحیثیت قوم ہم بدتر سے بدتر حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، کبھی کرونا جیسی وبا آ جاتی ہے، کبھی اور قسم کی مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے ملک میں آتی رہتی ہیں، وائرس آتے رہتے ہیں۔ تو آخر ہم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ اللہ رب العزت کی تنبیہات ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو متنبہ کرتے رہتے ہیں کہ میرے بندے سنبھل جائیں۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کیا جائے تو دو قومیں ایسی ہیں کہ جن میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ایک ہے قوم نوح اور ایک ہے قوم یونس۔ قوم نوح وہ قوم ہے کہ جس نے شرک کی ابتدا کی۔ ایک ہوتا ہے نا کفر، کہ بالکل انکار کر دینا، اور ایک ہوتا ہے شرک۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھ لینا۔ کفر تو سادہ سی بات ہے، یہ کافر وہ مانتا ہی نہیں ہے، بس بات ختم۔ لیکن یہ جو شرک ہے نا، جو مشرک ہے، وہ بڑا خطرناک کام ہے۔ شرک یہ ہے کہ میں اللہ کو بھی مانوں اور اللہ کے برابر کسی اور کو بھی مانوں۔ تو قوم نوح وہ بدبخت قوم تھی، نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے، وہ بدبخت قوم تھی کہ اس نے شرک کی ابتدا کی۔ 5 بزرگ تھے، ان کے رہنے والے اسی قوم میں سے تھے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا نا کہ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 جو ہیں یہ بزرگ تھے ان کی قوم میں، اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو قوم نوح نے کیا کیا
کہ ان کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، ان کی قبروں کو سجدہ شروع کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے فرمایا کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے کس پر؟ یہودیوں پر اور عیسائیوں پر۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کیونکہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ تو قوم نوح نے بھی یہی کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو سمجھایا، دین کی تبلیغ کی، دین کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت قوم تھی کہ انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ نوح علیہ السلام نے کیا بد دعا فرمائی ان کے لیے؟ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اس دھرتی پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو ان کو چھوڑ دے گا نا، یضلوا عبادک، تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور بدبخت اور گناہ گار لوگوں کا اضافہ ہوگا۔ تو یہ جب بد دعا کی تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی تیار کی جائے، اور انسانی تاریخ کی پہلی کشتی یہ تھی جس کو نوح علیہ السلام نے بنایا، یعنی آپ نے بڑھئی کا کردار ادا کیا، آپ نے وہ کشتی بنائی۔ اب معاملات یہ تھے کہ وہاں کوئی پانی نہیں تھا، تو جب قوم والے آتے دیکھتے کہ نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہ مذاق بناتے کہ دیکھو یہ پاگل ہو گیا ہے، ادھر پانی ہے نہیں اور یہ کشتی تیار کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، کہ یہ ہم سے مذاق کرتے ہیں، ہم ان سے مذاق کریں گے۔ جب کشتی تیار ہو گئی تو اللہ رب العزت نے پانی کو عذاب کی شکل میں ان کی طرف بھیج دیا۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا نوح علیہ السلام کو کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں، جو مسلمان ہو گئے ہیں، جن نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، ان کو آپ کشتی میں بٹھائیں، اور باقیوں کو اللہ رب العزت نے عذاب کی شکل میں پانی بھیج دیا اور وہ پانی میں بہہ گئے۔ تو یہ مختصر سا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یعنی کہ قوم نوح کو 950 سال اللہ کے نبی نے، نوح علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ اللہ رب العزت کی طرف واپس نہ آئے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کی انہوں نے اللہ رب العزت کے رسول کی بات نہ مانی۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پانی کی شکل میں عذاب ان کی طرف بھیج دیا اور وہ پانی میں بہہ گئے۔ دوسری قوم تھی قوم یونس۔ قوم یونس کو بھی جب یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی طرف بلایا تو انہوں نے بھی آپ کی بات نہ مانی، انہوں نے بھی انکار کر دیا، اور یونس علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کر کے چلے آئے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ حکم نہیں دیا تھا، یونس علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ملا تھا کہ آپ نے اپنی قوم کو چھوڑ دینا ہے، لیکن وہ چلے آئے۔ تو یونس علیہ السلام جب وہاں سے نکل آئے، لوگوں نے دیکھا، پریشان ہو گئے کہ جب تک پیغمبر تھے اس وقت تک تو عذاب نہیں آ سکتا تھا، لیکن اب چونکہ پیغمبر چلے گئے ہیں تو لہٰذا اب عذاب بعید نہیں ہے، عذاب دور نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے، اللہ نے ان کو سمجھ عطا کی، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے مال مویشی لیے، اپنے بیوی بچوں کو لیا اور ایک کھلے میدان میں آ گئے، ایک کھلے میدان میں، چٹیل میدان میں، اور وہاں اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ مولا ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے یہ غلط کام کیا ہے، ہم اپنی خطا پر نادم ہیں، ہم معافی کے طلبگار ہیں، پیغمبر ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ ہم سے چلا گیا ہے ناراض ہو کر، لیکن ہم نادم ہیں،
اور ہم معافی کے طلبگار ہیں اور اپنی خطاؤں سے معافی چاہتے ہیں۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ 3 دن عذاب ان کے اوپر منڈلاتا رہا، جو بھی عذاب کی شکل تھی، اور 3 دن ہی یہ قوم اللہ سے معافی مانگتی رہی۔ بالآخر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کو معاف کر دیا۔ ادھر یونس علیہ السلام جب اپنی قوم سے نکل کر گئے تو ساحل سمندر پر پہنچے تو ایک کشتی میں بیٹھ گئے۔ اب ہوا یوں کہ اس کشتی میں لوڈنگ زیادہ تھی، سامان زیادہ تھا، مسافر بھی زیادہ تھے۔ جب کشتی چلنے لگی، پانی کے درمیان میں پہنچی، دریا کے، سمندر کے، تو وہ کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ تو جتنی بھی سواریاں تھیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سارا سامان پانی میں گرا دیتے ہیں تاکہ کشتی کو کوئی مسئلہ پیش نہ آئے اور ہماری جانیں بچ جائیں۔ تو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے سارا سامان اپنا وہ نیچے گرا دیا پانی میں، لیکن کشتی جوں کی توں رہی، وہ ہچکولے کھاتی رہی، ابھی بھی جوں کہ سواریاں زیادہ تھیں۔ تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم قرآن نکالیں گے، جس کے نام پہ بھی قرآن نکلے گا اس کو پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ چنانچہ قرآن نکالا گیا، پہلی دفعہ نکالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کو نہیں پھینکتے، یہ بھلے مانس لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ یونس ہے، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ تو انہوں نے کسی دوسرے آدمی کو پھینک دیا۔ دوبارہ قرآن نکالا، لیکن پھر بھی یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ سہ بارہ نکالا، پھر بھی یونس علیہ السلام۔ بالآخر جب آخری مرتبہ قرآن نکالا گیا تو دوبارہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا ہے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب یونس علیہ السلام کو دریا میں پھینک دیا جائے۔ انہوں نے پھینک دیا، جیسے ہی آپ کو پھینک دیا گیا تو آپ کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب جب مچھلی نے نگل لیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ وہ سمجھ گئے یونس علیہ السلام کہ یہ مجھے کسی غلطی کی سزا مل رہی ہے، یہ جو میں بستی سے نکل آیا تھا نا اللہ کے حکم کے بغیر، یہ اس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے تھے۔ آپ جتنے دن بھی مچھلی کے پیٹ میں رہے، بالآخر اللہ رب العزت کے حکم سے مچھلی نے ان کو ساحل سمندر پر اگل دیا۔ جب ساحل سمندر پہ نگل دیا تو روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ بیمار تھے، بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ایک بیلدار درخت اگا دیا، فَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ اللہ رب العزت نے ان کے جسم کی حفاظت کے لیے ایک ایسا درخت کہ جس کے جو پتے تھے وہ چوڑے تھے، اور اس سے یونس علیہ السلام اپنے جسم کو ڈھانپ لیتے تھے۔ تو رفتہ رفتہ جب آپ کو صحت ملی، آپ صحت مند ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام سے فرمایا کہ یونس، میرے حکم کے بغیر تم قوم کو چھوڑ کر آ گئے تھے، اب مجھے بتاؤ کہ وہ میرے 1,00,000 سے زیادہ بندے ہیں، کیا میری رحمت یہ گوارا کر سکتی ہے کہ میں ان کو عذاب دیتا؟ تو یونس علیہ السلام نے عرض کی کہ الہ العالمین، کیا آپ نے ان پر عذاب نہیں بھیجا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یونس، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی تھی کہ میں اپنے 1,00,000 سے زیادہ بندوں پر عذاب بھیجوں۔ تو یونس علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، کیا وہ آپ پر ایمان لے آئے؟ فرمایا ہاں، کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، اب آپ دوبارہ جاؤ اور ان کو تبلیغ کرو۔ تو یونس علیہ السلام دوبارہ اس قوم میں چلے گئے۔ تو 2 قومیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک قوم نوح اور ایک قوم یونس۔ قوم نوح ضد پہ اڑی رہی، اللہ کے نبی کی بات کو نہ مانا، بالآخر اللہ نے پانی میں غرق کر دیا۔ قوم یونس، اللہ رب العزت کے نبی جب چلے آئے، ان کو احساس ہوا، وہ اپنی خطاؤں پر نادم ہوئے، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔
اب ناظرین، ہم بحیثیت قوم اپنا موازنہ کریں. کیا ہم قوم نوح کی طرح ہیں یا کیا ہم قوم یونس کی طرح ہیں کہ حالات کچھ سے کچھ ہو گئے لیکن ہم نے اللہ رب العزت کی طرف رجوع نہیں کیا؟ آپ مجھے بتائیں نا، جو رب قوم یونس کو معاف کر سکتا ہے کیا وہ امت محمدیہ کو معاف نہیں کر سکتا؟ ہاں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے در پہ جائیں. آپ دیکھیں نا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے، تو جب واپس آئے تو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کہ اے قوم، یہ تو آپ نے بڑی غلطی کر دی کہ آپ نے اللہ کے چھوڑ کر اس بچڑے کو معبود بنا لیا. ان کو بات سمجھ میں آئی تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، چلو ہم سے غلطی ہو گئی، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، آپ اپنے رب سے یہ پوچھو کہ اب ہم کس طرح معافی مانگ سکتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ کلیم اللہ تھے، اللہ رب العزت سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، تو وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے اور انہوں نے پوچھا کہ مولا، میری قوم معافی مانگنا چاہتی ہے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کو معافی مل جائے؟ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ اپنے آپ کو قتل کر ڈالیں، تب جا کے ان کو معافی ملے گی. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، تیری قوم کے بعد ایک قوم، ایک امت ایسے آنے والی ہے، پتہ ہے اس کی توبہ کیا ہوگی؟ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے بڑے لاڈلے پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ جب میری قوم اور میری امت کی توبہ اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر ڈالو، تو جو میرے بعد جو قوم یا امت آئے گی اس کی توبہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، تیری قوم کے بعد ایک قوم ایسی آنے والی ہے کہ جس کی توبہ یہ ہوگی کہ جب وہ نادم ہو کر اتنا کہہ دیں گے کہ یا اللہ، ہم معافی کے طلبگار ہیں، تو میں ان کو معاف کر دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا، وہ قوم مجھے دے دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، وہ قوم، وہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے. تو یہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بڑا غفور الرحیم. اور اس کی جو رحم والی صفت ہے وہ غصے والی صفت پر حاوی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نے اس کے در پہ جانا ہے، ہم نے اسے مانگنا ہے. جب ہم اسے مانگیں گے نہیں، جب ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو وہ ہمیں کیسے عطا کرے گا؟ آپ دیکھیں نا، انسان ظاہری بات ہے خطاؤں کا پتلا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاء، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتا ہے. یعنی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. اچھا، دوسری چیز، ایک چیز اور ہے، ایک ہے غلطی اور ایک ہے بغاوت. غلطی یہ ہے کہ مجھے ایک کام کے بارے میں معلوم نہ تھا کہ یہ کام غلط ہے، لیکن میں نے کیا، مجھے معلوم ہوا کہ یہ کام غلط ہے، تو میں دوبارہ اسے نہ کروں. جب میں دوبارہ کروں گا تو اس کو غلطی نہیں کہا جائے گا. اسی طرح جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے، تو وہ غلطی میں شمار ہوگا. لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا، آپ بار بار گناہ کیے جا رہے ہیں، وہی گناہ کیے جا رہے ہیں، تو اس کو آپ غلطی نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو سرکشی کہہ سکتے ہیں. گویا کہ آپ اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے سرکشی کر رہے ہیں.
چونکہ غلطی اس وقت تھی جب تک آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ غلط ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا، آپ نے جان لیا کہ یہ عمل غلطی ہے، تو پھر یہ میرا کام ہے، ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اس کام کو نہ کریں۔ اگر ہم کریں گے تو وہ غلطی نہیں ہوگا، وہ سرکشی ہوگا۔ اب میں اور آپ ذرا غور کریں نا کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں یا سرکشی کر رہے ہیں۔ ہم تو سیدھی سی بات ہے اللہ سے سرکش ہو چکے ہیں، اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں کہ ایک کام ہمیں پتہ ہے سود کھانا حرام ہے، ہمیں پتہ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، اسی طرح زنا کرنا گناہ ہے، اسی طرح کم تولنا، کم ناپنا یہ گناہ ہے، لیکن ہم بالکل کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات آپ دیکھیں اس کی رحیمی کی صفت کہ آپ نے غلطی کی، فوراً اللہ سے توبہ کر لیں، وہ غلطی معاف۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ سے غلطی ہوئی، کوئی خطا ہو گئی، کوئی غلط کام ہو گیا، کوئی غلط عمل ہو گیا، تو آپ فوراً اللہ سے رجوع کریں، اللہ کے دربار پہ چلے جائیں، وہاں سر جھکا لیں اور اس وقت تک نہ اٹھائیں جب تک معاف نہ ہو جائے۔ دیکھیں نا، بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کا، اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسے ایک بچہ، ایک دودھ پیتا بچہ، ایک چھوٹا بچہ، وہ اپنے باپ کے پاؤں سے لپٹ جائے، کوئی چیز اس نے لینی ہو نا، کوئی چیز اس نے لینی ہو، اپنی پسندیدہ چیز، وہ لینے کے لیے اپنے باپ کی ٹانگوں سے لپٹ جائے اور اس وقت تک نہ چھوڑے جب تک باپ اس کی بات کو مان نہ لے۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا بھی اسی طرح کرنی چاہیے کہ اس کے در سے اس وقت تک نہیں اٹھنا چاہیے جب تک بندے کو یقین نہ ہو جائے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی۔ اور یقین جانے کہ اللہ رب العزت بڑا غفور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک آدمی 70 سال 80 سال جتنی اس کی عمر ہے، ساری زندگی وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، ساری زندگی اس نے سرکشی کی، اس نے بغاوت کی، لیکن اللہ نے اسے توفیق دی۔ 70 سال کے بعد وہ اللہ کے در کی طرف آ گیا، اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آیا۔ اس نے 70 سال کے بعد صرف اللہ رب العزت سے یہ کہا کہ مولا میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں، اپنی خطاؤں پر نادم ہوں، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ ضرور کرے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ پھر اس نے یہ کام بھی رکھا ہے کہ اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ توبہ کریں، ایک دفعہ توبہ ٹوٹی دوسری دفعہ کریں، دوسری دفعہ ٹوٹی تیسری دفعہ کریں، 1000 لاکھ دفعہ کریں، لیکن توبہ ضرور کریں۔ توبہ لامحدود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ رب العزت بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک وہ موت کی کیفیت میں مبتلا نہیں ہو جاتا، جب تک موت کا فرشتہ اس کو آ نہیں لیتا، اس کا سانس نکلنا شروع نہیں ہو جاتا، اس وقت تک اللہ رب العزت بندے کی توبہ قبول کرتے رہتے ہیں، لیکن بشرطے کہ وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے۔ اور یاد رکھیں، یہ جو توبہ کی توفیق ہے یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، چونکہ ہوتا یہ ہے، اللہ کا طریقہ یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، جب وہ نیکی کرتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی وہ مسلسل گناہ کر رہا ہے، وہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، تو وہ نقطے اتنے ہو جاتے ہیں کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس سے توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔
ویسے بھی گناہ اور نیکی کا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تصور دیا ہے نا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ یہ کام نیکی کا ہے اور یہ کام غلط ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جس میں تمہارا ضمیر خوش ہو وہ نیکی ہے، اور جس میں تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے وہ گناہ ہے، جو تمہارے دل میں کھٹکے۔ الاسم ما حاک فی صدرک، تو جب اس کے دل پہ سیاہ دھبے لگ جاتے ہیں نا، وہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو، ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اگر بالفرض اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے، خطا ہو بھی جاتی ہے، تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، تو اللہ رب العزت اسی انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب بندہ میرے پاس آتا ہے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی قوم کو اس وقت تک اس کی حالت کو تبدیل نہیں کرتے جب تک وہ قوم، وہ امت خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم مطلب ہے کہ ابھی بحیثیت قوم اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ آئے روز ہمارے ملک میں کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، بے روزگاری ہے، بے سکونی ہے، معاشی وسائل ہیں، لیکن ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں جی ہمارے حکمران خراب ہیں، ہمارے حکمران ایسے آ گئے، انہوں نے بے روزگاری کر دی، انہوں نے مہنگائی کر دی۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے اعمال ویسے تمہارے حکمران۔ اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں، جو تکالیف بھی آتی ہیں وہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ سب تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اگر میرے اعمال اچھے ہوں گے، میرے اعمال ٹھیک ہوں گے، میں ٹھیک رستے پہ چلوں گا، میں سیدھے رستے پہ چلوں گا، تو اللہ رب العزت کی مدد میرے ساتھ شامل حال ہوگی۔ لیکن اگر میرے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے، میں ٹھیک رستے کا انتخاب نہیں کروں گا، میں اس رستے پہ نہیں چلوں گا جو اللہ رب العزت کا راستہ ہے، میں وہ زندگی نہیں گزاروں گا جو اللہ رب العزت کی چاہی زندگی ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی مدد کبھی بھی میری شامل حال نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان جب اس چیز کو منتخب کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کو حکم دیا ہے، ایک مسلمان جب اس راستے کا انتخاب کرتا ہے نا، جو راستہ اللہ اور اللہ کے رسول نے اس کے لیے مقرر فرما دیا ہے، تو اس کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی ہے۔ لیکن ایک شخص کہ وہ اپنے نفس کو راضی کرتا ہے، وہ اپنے نفس کے راستے پہ چلتا ہے، وہ اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، تو پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جو آیہ مبارکہ کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب العزت کسی قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتے حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ تو یہ جو تبدیلی لانی ہے یہ ہم نے خود لانی ہے، اور تبدیلی جو ہے وہ سب سے پہلے اپنی ذات سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تبدیلی سب سے پہلے خود سے، اپنی ذات سے شروع کریں، اس کے بعد آپ کے جو زیر تحت لوگ ہیں، آپ کی فیملی ہے، اس کے بعد آپ کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے بعد آپ کا محلہ ہے، اور اسی طرح اوپر لیول تک اس وقت تبدیلی آئے گی۔ جب تک ہم خود کوشش نہیں کریں گے بدلنے کی، اپنے حالات کو بدلنے کی، اپنی زندگی اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں لے کر آئیں گے، تو اس وقت تک ہمارے ان حالات کا بدلنا بہت مشکل ہے، چونکہ اللہ رب العزت واضح طور پر فرما رہے ہیں
کہ اس قوم کی حالت اللہ رب العزت کبھی بھی تبدیل نہیں کرتے جو قوم خود اپنے حالات کو بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب